اور اس دنیا کا نظام اور اس کا تعلق اور اس کا جوڑ ایک اور کائنات کے ساتھ کر رکھا ہے۔ زندگی کے ہیں دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، سانس چلی تو یہ جہاں، سانس رکی تو وہ جہاں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، کائنات کی ہر چیز کو ہم نے جوڑی دار بنایا ہے۔ بعض چیزوں میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جوڑی دار ہیں، سفید ہے کالا ہے، دن ہے رات ہے، کھٹا ہے میٹھا ہے، پھیکا ہے کڑوا ہے، نمکین ہے، دبلا ہے موٹا ہے، لمبا ہے پست قد ہے۔ ان چیزوں میں ہمیں جوڑ سمجھ میں آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اس زندگی کا بھی جوڑ بنایا ہے، جسے آخرت کہتے ہیں، جسے قیامت کہتے ہیں، جسے بعث بعد الموت، موت کے بعد کی زندگی کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کو دنیا کہا جاتا ہے، جس میں ہم زندگی گزارتے ہیں۔ دنیا کے عربی میں معنی آتے ہیں وہ چیز جو قریب ہے، اور آخرت کے معنی وہ چیز جو بعد میں آئے گی، دوسری ہے۔ قرآن مجید میں اسی لیے دنیا کے لیے لفظ استعمال ہوا الاولی، پہلی زندگی۔ انسان اس زندگی میں اپنی وقت، اپنی عمر، اپنی سانسوں کو گزار کر الآخرہ، دوسری بعد کی زندگی میں جاتا ہے۔ یہ جوڑ ہے۔ کائنات میں جو چیز آئے گی اسے ضرور بالضرور قیامت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ انسان ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، جنات ہو، حیوانات ہو، بے جان چیزیں ہوں، بے شعور چیزیں ہوں، بے عقل حیوانات جاندار ہوں، اڑنے والے، چلنے والے، پھرنے والے، تیرنے والے، بلوں میں رہنے والے، پہاڑوں میں گھر بنانے والے، فضاؤں میں رہنے والے، جنگل و بیابان میں رہنے والے، سمندروں کے اندر رہنے والے، زمین کے اوپر رہنے والے، زمین کے نیچے رہنے والے، کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہوگی سوائے اللہ کی ذات۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو بھی اس کائنات میں رہتا ہے، جو بھی اس کائنات میں زندگی گزار رہا ہے، ہر ایک کو اسے ختم ہونا ہے، فنا ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تمہارے رب کی ذات صرف باقی رہے گی۔ قرآن کریم میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ انداز سے قیامت کے واقع ہونے کو یقینی بتایا ہے۔ قیامت پر ایمان، قیامت کا آنا، موت کے بعد کی زندگی کا ایمان، یہ اسلام اور دین کے بنیادی عقیدوں میں ہے، یعنی اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہم جن چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، جن چیزوں کو مانتے ہیں، ان میں یہ چیز ہے والیوم الآخر، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، ہمارا ایمان ہے آخرت کے دن پر۔ آخرت کا دن یہی قیامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے آنے کو اتنا یقینی طور پر بتایا، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ پچھلے انبیاء نے جن چیزوں کی دعوت دی ان میں یہ چیز بھی شامل تھی، قیامت۔ اپنی امت کو، اپنی قوم کو جن چیزوں سے ڈرایا، قیامت تھی، اس نے قیامت سے ڈرایا۔ اپنے ماننے والوں، نہ ماننے والوں کو جس چیز کے متعلق پہلے ہی خبر دی، قیامت کے بارے میں خبر دی۔ فرق صرف اتنا ہے، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان کیا۔ قیامت کو قرآن نے بھی بے شمار جگہوں پر، کئی ساری جگہوں پر بیان کیا۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان جہنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا
لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا. جنت اور جہنم کے احوال کہیں پر بیان کیا. کہیں پر کہا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ، جب ہلاک کر دینے والی چیخ. ایک جگہ فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، ایسی چیخ آئے گی کانوں کے پردے پھاڑ دے گی. آدمی اس آواز کو سن کر تاب نہیں لا سکے گا، اس کے کان سنبھال نہیں سکیں گے، اس کے اندر اتنی قوت نہیں ہوگی کہ اس چیخ کو سن سکے، اس سور کی آواز کو برداشت کر سکے جسے حضرت اسرافیل پھونکیں گے. اس کے اندر طاقت نہیں ہوگی. ایسی وحشت ہوگی، ایسا خوف ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی بھاگ رہا ہے. وامہ وابیہ، بھائی سے بھاگ رہا ہے، ماں سے بھاگ رہا ہے، باپ سے بھاگ رہا ہے. وصاحبتہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے، بچوں سے بھاگ رہا ہے. علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بیوی کی، بچوں کی، ماں باپ کی، بھائی بہن کی مثال کیوں دی؟ آدمی کو دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے انہی لوگوں کو سمجھتا ہے یہ میری زندگی ہے، یہ میرا سب کچھ ہے. انہی کے لیے کماتا ہے، انہی کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، انہی کے لیے سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرتا ہے، انہی کے لیے دھوکہ دیتا ہے، انہی کے لیے جھوٹ بولتا ہے، انہی کے لیے غیبت کرتا ہے، انہی کے لیے چوری کرتا ہے، انہی کے لیے ڈاکے ڈالتا ہے، انہی کے لیے اپنا چین، آرام، سکون، راحت، اطمینان سب کچھ داؤ پر لگاتا ہے. ان سے بھاگ رہا ہے. کیوں؟ ایک اور جگہ فرمایا بھاگنے کی وجہ کیا ہے، چھپنے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھ کر یہ انکار کر رہا ہے کہ یہ میرا کچھ نہیں لگتا. آج آدمی دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے میرا مال، میرا گھر، میرے بچے، میرا مال، میرا گھر، میرے بچے، اتنی رٹ لگائے رکھتا ہے، اس کے علاوہ اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا. نہ دوسرے رشتہ داروں کے حقوق دکھائی دیتے ہیں، نہ حقوق العباد، نہ اللہ کے حقوق دکھائی دیتے ہیں، نہ حقوق اللہ کے حقوق دکھائی دیتے ہیں، نہ اللہ کے بندوں کے حقوق دکھائی دیتے ہیں، نہ غریب دکھائی دیتے ہیں، نہ بیوہ دکھائی دیتے ہیں، نہ مسکین دکھائی دیتے ہیں، نہ مساجد دکھائی دیتے ہیں، نہ مدارس دکھائی دیتے ہیں، نہ کوئی ضرورت مند کی ضرورت اسے سامنے نظر آتی ہے. جن کے لیے اپنی زندگی میں سب کچھ قربان کر دیا، جن کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا، جن کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینا آدمی تیار ہو جاتا ہے. قیامت کی ہولناکی کو بتاتے ہوئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدمی چاہے گا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم جسے اپنے کمیاں نظر آ جائیں گی، جسے اپنے کیے ہوئے دوسروں پر ظلم نظر آئیں گے، جسے دوسروں کا حق مارا تھا وہ اب نظر آئے گا، دوسروں کو گالی دیا تھا نظر آئے گا، دوسرے کے اوپر ظلم کیا تھا، چھوٹا تھا ظلم کیا تھا، نادان تھا ظلم کیا تھا، سننے والا تھا اس لیے خوب سنایا تھا. آج وہ سب کچھ اس کے سامنے، اس کے دفتر اس کو سامنے دکھائی دیں گے، نظر آئیں گے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اب وہ چاہے گا کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے میں اپنے اولاد کو اللہ کے سامنے فدیے میں دے دوں، جان چھڑانے کے لیے دے دوں. کہے گا اللہ آپ مجھے بخش دیجئے، چاہے تو میرے بدلے میں، اس کے بدلے میرے بچوں کو لے لیجئے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ، بھائی کو، بیوی کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. وفصیلتہ التی تؤوی، اپنا خاندان، گھر بار سب اللہ کے سامنے فدیے قربان کرنے کو تیار ہو جائے گا. اس لیے بھائی کو دیکھ کر بھاگ رہا ہے، ماں اولاد کو دیکھ کر بھاگ رہی ہے، باپ بچوں کو دیکھ کر بھاگ رہا ہے، شوہر بیوی کو دیکھ کر بھاگ رہا ہے. ایک اور جگہ فرمایا اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت، قیامت کی ہولناکی سنو،
سمجھو آسمان پھٹ جائے گا. آسمان تو دور، یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، آسمان بالکل گرم ہو جائے گا اور دنیا میں سب سے مضبوط چیز پہاڑ یہ وہ روئی کی طرح ہو جائے گا جسے دھنکا جاتا ہے. روئی کو دھنکنے کے بعد جس طرح اس کے ذرات ہوا میں اڑتے ہیں اس طرح پہاڑ اڑتے پھریں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ. اس کی ہولناکی کو دیکھ کر لوگ مدہوش ہو جائیں گے. آپ ایسا محسوس کرو گے کہ وہ لوگ ایک نشے میں ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى. قرآن کہتا ہے وہ کوئی نشہ نہیں ہے. وہ بدحواسی جو چھائی ہے انہوں نے شراب نہیں پی ہے، انہوں نے کوئی نشے کی چیز استعمال نہیں کی ہے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. وہ اللہ کا ایک ایسا عذاب ہے سب کو مست کر دے گا. اتنا مست آدمی کو نہ خود کا پتہ نہ خود کی اولاد کا پتہ ہے. إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ. قیامت کا زلزلہ، اس کی خوفناکی، اس کی تباہی بڑی سخت چیز ہے. اس کا اندازہ آپ کرو گے، آپ معلوم کرنا چاہتے ہو. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. اس کا اندازہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ مشفق، سب سے زیادہ رحم کھانے والی، سب سے زیادہ خود سے بڑھ کر کسی اور کو چاہنے والی وہ ماں ہے. وہ اپنی ماں اپنی دودھ پلاتے ہوئے بچے کو پھینک دے گی. تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. بھول جائے گی، گرا دے گی، اپنے گود سے پھینک دے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. ہر حمل والی عورتیں، ہر پریگننٹ عورتیں، اتنا خوف ہوگا قیامت کا، اتنی سختی ہوگی، اتنی دہشت ہوگی، اتنی تباہی ہوگی اس کی کہ حمل والی عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی، ان کو احساس تک نہیں ہوگا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى. لوگوں میں ایک نشہ، ایک بدحواسی تم دیکھو گے. یہ کوئی شراب کی وجہ سے نشہ نہیں ہے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. بزرگان محترم، قرآن کریم کی بے شمار آیتیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بے شمار احادیث قیامت کے آنے کو واقعتاً بتاتی ہیں. اسی وجہ سے علماء نے لکھا قیامت کے آنے کے سلسلے میں اگر کوئی شک کرتا ہے اس کا ایمان خطرے میں. کوئی ایمان نہیں رکھتا، یہ کہتا ہے کہ میں رسول کو مانتا ہوں، آخرت کو نہیں مانتا، توحید پر ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے، رسالت پر ایمان ہے، انبیاء پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، لیکن بعث بعد الموت آخرت پر ایمان نہیں ہے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے. اس وجہ سے کہ کافر اور مشرکین جو ہوا کرتے تھے ان کو اسی بارے میں شک تھا. اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا. کیا ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور جب ہم ہڈیوں کا بوسیدہ یہ ہم چورا بن جائیں گے کیا دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے، دوبارہ زندہ ہوں گے؟ ہڈیاں، ہمارے جسم کے ذرات کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا دوسری بار بھی تمہیں پیدا کرے گا، وہ اس پر پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے. بہرحال قیامت، اس کی سختی، اس کا واقع ہونا یہ تو قرآن کریم میں احادیث میں اتنی جگہوں پر ہے کہ ایک کوئی بھی آدمی اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا. اسی لیے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت یہ ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہو جائے گی، آدمی لوگ بھاگتے پھریں گے، قبر سے ایسے اٹھیں گے کہ ان کے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا، ان کے سطر کو چھپانے لائق کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہوگی. یہ قیامت ہے، اس کو قیامت کبریٰ کہا جاتا ہے. من مات فقد قامت قیامتہ. آدمی جیسے ہی مرتا ہے، جیسے ہی انتقال کرتا ہے اس کی قیامت اس پر قائم ہو گئی. قرآن و حدیث نے اس کو قیامت صغریٰ کہا، چھوٹی قیامت. آدمی مرا، اس زندگی سے چلا گیا،
آنکھ بند ہو گئے، اس کے دوسری زندگی شروع ہو گئی، اس جہاں سے رخصت ہو کر دوسرے جہاں میں پہنچ گیا، اس دار فانی سے اس نے سفر ختم کر دیا اور باقی رہنے والے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے دار القرار تک پہنچ گیا۔ اب اس کی قیامت قائم ہو گئی، اب حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہو گیا، اللہ کی جانب سے ثواب اور عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کی قبر میں یا تو وہ جنت کا باغ بنے گی، جہنم کا گڑھا بنے گی، کیوں؟ اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ علامات قیامت اور قیامت کی شریعت میں بہت اہمیت، ایک تو ہے قیامت، اور دوسری چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیے کہ قیامت کب آئے گی۔ قیامت کا آنا تو اچانک ہے، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، قیامت اچانک آئے گی، لوگ اسے سنبھال نہیں سکیں گے، بن بولے مہمان کے آ جانے پر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر چلے جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا میزبان کو کیا کریں کیا نہ کریں۔ بن بولی قیامت کے آنے پر آدمی کی عقل ٹھکانے نہیں رہے گی، اس کے حواس ٹھکانے نہیں رہیں گے، سب اپنے کو سب کو اپنوں کو، خود کی ذات کو، سب کو بھول جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا، حضرات علماء نے تقریباً 170 سے زائد علامات احادیث کی روشنی میں جمع کیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو شمار کرائے، یہ چیزیں پائی جائیں گی تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے، یہ چیزیں ہوں گی تو سمجھ لینا قیامت قائم ہوگی، قیامت قریب ہے، قیامت آنے والی ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر سمجھ لینا، للعاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کے لیے جیسے اشارہ کافی ہو جاتا ہے، اور مسلمان کے لیے ان علامتوں کو دیکھ کر وہ سنبھل جائے گا، وہ توبہ کر لے گا، وہ گناہوں سے معافی مانگ لے گا، وہ اپنی زندگی کو سنوار لے گا، وہ جھوٹ چھوڑ دے گا، غیبت کو چھوڑ دے گا، حرام کو چھوڑ دے گا، ناجائز کو ترک کر دے گا، اللہ کے ناراض کرنے والے باتوں کو چھوڑ دے گا، حقوق العباد میں اس نے کمی کی ہیں ان کی تلافی کر لے گا، حقوق العباد میں اگر کمی نہیں ہے تو جہاں تک ہو سکے ان کو پورا کرنے کی فکر کرے گا، ساتھ میں حقوق اللہ کی بھی فکر کرے گا۔ اسی لیے علماء نے لکھا، اس لیے قیامت کی علامتوں کو بیان کیا جاتا ہے، ڈرانے کے لیے نہیں، دھمکانے کے لیے نہیں، مرنا تو برحق ہے۔ آدمی موت کا نام سن کر اور موت کے علامتوں کا نام سن کر بہت سے لوگوں کے پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے۔ موت کا تذکرہ، قیامت کا تذکرہ، دوسرا عنوان نہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، معاملات ہیں، معاشرت ہے، اخلاقیات ہیں، عبادات ہیں، لین دین ہیں، تجارتیں ہیں، اس پر بیان ہونا تھا۔ موت، علامات قیامت، قیامت اور قیامت کے آثار۔ علماء نے فرمایا، جب حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے قیامت کی علامتوں کو، وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ ان علامتوں کو دیکھ کر آدمی اپنے عقیدوں کو درست کر لے، اللہ پر اس کا ایمان، اللہ کے نبیوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، موت کے بعد کی زندگی پر ایمان، جو بھی وہ اعمال جن کا تعلق آدمی کے اپنے دل سے ہے، جن کا تعلق آدمی کے یقین سے ہے، جن کا تعلق آدمی کے اپنے صدر سے ہے، وہ اس کو درست کر لے، اور ان اعمال کو درست کر لے جن کا تعلق اس کے اعضاء سے ہے، ان اعمال کو درست کر لے جس کا تعلق اس کے مال سے ہے، ان اعمال کو درست کر لے جن کا تعلق ایک دوسرے آدمی سے ہے۔ یہ سارے چیزوں کو درست کرنے کے لیے ان علامات قیامت کو بیان کیا۔ اسی لیے علماء نے ان سارے علامات قیامت کو جوڑ کر 3 عنوان دیے۔ الگ الگ علماء نے احادیث کی روشنی میں ایک لمبی فہرست شمار کی، یہ علامات قیامت ہے۔ علماء نے بعض میں اس کو الگ نام دیا اور فرمایا قیامت کی 3 طرح کی علامتیں ہوتی ہیں۔ قیامت کی 3 طرح کی علامتیں۔ نمبر 1، علامات متوسطہ۔ نمبر 2، علامات قریبہ۔ نمبر 2، علامات بعیدہ۔ علامات بعیدہ
شریعت میں کہتے ہیں وہ علامات قیامت کی جو ظاہر ہوئی اور ختم ہو چکی، جو بہت پہلے ظاہر ہو چکی ہیں. جیسے خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کی سب سے پہلی بڑی علامت یہ کہ میرا مبعوث ہونا، میرا نبی بن کر آنا، یہ خود سب سے بڑی علامت. کیوں؟ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں. بعثت والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے. راوی کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے درمیان کی انگلی اور شہادت کی انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے، یعنی میرے اور قیامت کے درمیان کوئی تیسری چیز نہیں ہے، کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے. اسی لیے میں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جتنی قیامت اور قیامت کی علامتوں کو کھول کر بیان کیا ہے اتنا کسی اور نبی نے بیان نہیں کیا. قیامت کے متعلق امت کو، اپنی قوموں کو ڈرایا، سمجھایا، دھمکایا، لیکن اتنی علامتیں تفصیل کے ساتھ قرآن و حدیث میں جو موجود ہیں کسی اور دین میں، کسی اور شریعت میں نہیں تھی. سب سے بڑی علامت آپ علیہ السلام کا مبعوث ہونا، آپ کا نبی بن کر آنا. دوسری بڑی علامت جو علامات بعیدہ جو گزر چکی ہیں، بہت دور ہو چکی ہیں، وہ ہے آپ علیہ السلام کی وفات، آپ کا دنیا سے پردہ فرما جانا، آپ کا دنیا سے انتقال کر جانا. یہ بھی قیامت کی بہت بڑی علامت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ علیہ السلام کے پاس آیا فی غزوۃ تبوک، تبوک کے موقع پر ایک جنگ ہوئی، غزوہ ہوا، غزوہ تبوک. اس موقع پر آپ علیہ السلام کے پاس میں تھا. وہو فی قبۃ ادم، اللہ کے نبی علیہ السلام ایک چمڑے کے خیمے میں تھے، آپ تشریف فرما تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر اعدد ستا بین ید الساعہ، قیامت سے پہلے 6 علامتوں کو دماغ میں رکھ لو، شمار کر لو، گن لو. موتی، میری وفات، میرا انتقال کر جانا قیامت کی علامتوں میں سے ہے. اسی لیے علماء نے فرمایا اس کا تعلق قیامت کے ان علامتوں میں سے ہے جو بہت دور پہلے گزر چکی ہیں. اسی طرح قیامت کی تیسری علامت چاند کا 2 ٹکڑے ہونا. قرآن کریم نے خود فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت بالکل قریب ہو چکی ہے اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، چاند پھٹ گیا. ایک بہت بڑے عالم محمد قاسم فرشتہ، انہوں نے کتاب لکھی تاریخ کی، تاریخ فرشتہ. اس میں وہ لکھتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ جو سب سے بڑا معجزہ، سارے انبیاء کا معجزہ، ان کا تعلق زمین کی چیزوں سے ہوتا تھا. معجزہ کہتے ہیں عادت کے خلاف چیزوں کا ہونا. حضرات انبیاء سے بھی معجزے صادر ہوئے لیکن ان کا تعلق زمین اور زمین کی چیزوں سے ہوتا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ سب سے بڑا معجزہ شق القمر کا معجزہ، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا، اسے مکے والوں نے بھی دیکھا، قریش نے بھی دیکھا، ایمان والوں نے بھی دیکھا، اور جو غیر ایمان والے تھے انہوں نے بھی دیکھا، آنے جانے والے قافلوں والوں نے دیکھا. یہاں تک کہ انہوں نے تاریخ کے حوالوں سے اپنی کتاب میں اس بات کو لکھا ہے ہندوستان میں اور کیرلا میں بھی یہ معجزہ دیکھا گیا. اس وقت کیرلا کا جو بادشاہ تھا اس نے بھی اس معجزے کو دیکھا. حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو قیامت کی علامتوں میں شمار کیا. قیامت کی بڑی علامتیں جو پہلے گزر چکی ہیں، جن کو علامات بعیدہ کہتے ہیں، دور، بہت دور چلی گئی. اسی طرح ایک علامت جو پہلے گزر چکی، حرہ نامی
مقام پر آگ کا لگنا، ایسی آگ تھی جو مدینے کے ارد گرد تک پھیل چکی تھی۔ آگ ایک جگہ سے نکلی، حرہ نامی جگہ سے ہوتے ہوئے سارے آبادیوں کو جلاتے ہوئے مدینے کے قریب آ گئی۔ اس زمانے کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، علامہ نبوی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم دین، حدیث کی کتاب زبردست انہوں نے لکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگوں سے اس زمانے میں سنا، وہ آگ جلتی ہوئی مدینے کے آس پاس کے علاقوں کو تباہ کر دی تھی، اور جہاں سے مدینے کے مسجد نبوی کے حرم کا، حدود حرم کا آغاز ہو رہا تھا، وہاں آ کر وہ بجھ گئی تھی۔ یہ بھی آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اس زمانے کے ایک بہت بڑے تابعی بھی ہیں، حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا زمانہ تھا، لوگوں میں ایسی دہشت چھائی ہوئی تھی، مسجد نبوی میں کئی دن اذان بھی نہیں ہوئی۔ نماز کا وقت پھر ہمیں کیسے پتا چلتا؟ وہ فرماتے ہیں میں نماز کو اس لیے آتا تھا، اس وقت آتا تھا جب میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک سے اذان کی آواز سنتا تھا۔ آپ کے روضہ اقدس سے اذان کی آواز آتی، وہ سن کر میں آ کر اس وقت نماز کے لیے مسجد نبوی میں حاضر ہوتا۔ یہ بھی قیامت کی علامتیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی تھی، پیشن گوئی پہلے ہی فرمائی تھی، جو بعد میں صادر ہوئی، جن کو علامات بعیدہ کہا جاتا ہے، بہت دور گزر چکی۔ علماء نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں دوسری قسم کے وہ علامات ہیں جن کو علامات متوسطہ کہتے ہیں، جو چل رہی ہیں، پہلے بھی ظاہر ہوئی، اب بھی ظاہر ہوئی، اور اس وقت تک ظاہر ہوں گی جب تک کہ قیامت کی بڑی بڑی علامتیں اللہ تعالیٰ صادر نہ کریں۔ جھوٹ کا عام ہو جانا، دھوکے کا عام ہو جانا، عورتوں کا ایسے کپڑے پہننا برائے نام وہ کپڑے ہوں گے، تنگ چست کپڑے ہوں گے جو ان کے بدن کے اعضاء کو ظاہر کریں گے۔ علماء اور فقہاء کا کم ہو جانا، ایک فقیہ مفتی کا کم ہو جانا، وہ بھی بظاہر لگ رہا ہے۔ پہلے ہی لوگ بہت کم محنت کر کے دین کے لیے موجودہ زمانے میں اتنا وقت دے رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کون 8 سال اپنے بچے کو عالم بنائے گا، کون 9 سال اس میں لگائے گا، کون 10 سال دین کے لیے وقف کرے گا۔ ایسے وقت میں جو لوگ پڑھ کر محنت کر کے امت میں ہمارے درمیان آتے ہیں، ہم میں بعض ایسے بھی شیطان صفت کے لوگ ہوتے ہیں جو ان کو تسلیم نہیں کرتے، ان سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھاتے۔ مفتی ہے، مفتی کو تو مانتے ہی نہیں، آپ کیا مفتی ہو، آپ کیا مسئلہ بتائیں گے، ہمیں آپ پر بھروسہ نہیں ہے۔ اس نے آپ کا میرا کیا بگاڑا ہے؟ اس نے وہی تو مسئلہ بتایا جو اس کے سامنے قرآن و حدیث کا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مفتیان کرام بڑے سخت مزاج کے ہوتے ہیں، نرمی نہیں ہے، لوگ اپنی مرضی کا مسئلہ سننے آتے ہیں۔ میں ایک مفتی صاحب کے پاس جاؤں گا کسی مسئلے کو لے کر، انہوں نے کہہ دیا جائز نہیں ہے، مجھے اطمینان نہیں ہوگا، میں دوسرے مفتی کے تلاش میں جاؤں گا، وہ بھی کہہ دیں گے جائز نہیں ہے، تیسرے کے پاس جاؤں گا۔ میری تلاش، میری دوڑ دھوپ اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ مجھے اپنے مطلب کا مسئلہ نہیں نکل جاتا۔ مطلب مجھے دین سیکھنا نہیں ہے، مجھے شریعت سیکھنا نہیں ہے، قرآن و حدیث کے بیان کردہ مسائل کو اپنی زندگی میں لانا نہیں ہے، مجھے جو اچھا لگے گا، میٹھا میٹھا، ہپ ہپ، کڑوا کڑوا، تھو تھو، مجھے اسی پر عمل کرنا ہے۔ بہرحال علامت قیامتوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فقہاء، فقیہ، دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے، شریعت کے مسائل کو قرآن و حدیث سے لے کر امت تک پہنچانے والے، ان لوگوں کی کمی ہو جائے گی۔ لوگ بڑی بڑی عمارتیں آپس میں فخر کے طور پر بنانے لگیں گے، فلاں نے اتنی بڑی شاندار عمارت بنایا، میں فلاں شاندار عمارت بناؤں گا۔ سود کا، بیاج کا نام بدل کر لوگ اسے حاصل کرنے لگیں گے۔ یہ ساری علامتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی جو چل رہی ہیں، جن کو علماء فرماتے ہیں علامات متوسطہ، پہلے بھی چل رہی تھی، ابھی بھی چل رہی ہیں، بہت ساری علامتیں ہیں۔ ایک ایک علامت پر قیامت کی اگر بات کی جائے، ہمارے یہاں
عالمیت میں ہمارے اساتذہ کرام پڑھاتے ہوئے ایک ایک علامت پر کئی دن قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرتے تھے، سمجھاتے تھے. مستقل ایک ایک علامت کو لے لیا جائے، ایک لمبا چوڑا عنوان اور موضوع ہے. بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت ساری قیامت کی وہ علامتیں بتائی جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں یہ علامات متوسطہ، وہ درمیانی قسم کی علامتیں ہیں جو پہلے بھی ہوئی تھی، اب بھی ہو رہی ہیں اور تا قیامت ہوتی رہیں گی، جنہیں دیکھ کر آدمی یہ سوچے، یہ سمجھے، یہ سبق لے، یہ عبرت لے کہ قیامت بالکل قریب ہے. قیامت کی تیسری قسم کی علامتیں علماء نے جو بیان کی ہیں، احادیث کو جو جمع کیا ہے، علامات قریبہ، بہت قریب آ چکی علامت، جیسے حضرت مہدی کا آنا، ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، اس کے بعد ان کا دجال کو ختم کرنا، یہودیوں کا خاتمہ ہونا، چن چن کر اس طرح انہیں ختم کرنا کہ ایک ایک درخت، ایک ایک پہاڑ، ایک ایک گھر، ایک ایک در و دیوار پکارے گی یا عبداللہ المسلم، یا عیسیٰ تعال ہونا اقتل ہذا یہودی، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، میرے پیچھے دجالی چھپا ہے، آؤ اس کو قتل کرو. بعض یہودی ایمان بھی لائیں گے. اللہ تعالیٰ زمین سے ایسے جانور کو نکالیں گے جو جانور انسان کی شکل کا ہوگا، لوگوں سے بات چیت کرے گا. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً، ایک جانور ہم نکالیں گے. تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ، لوگوں سے بات کرے گا. دجال کے فتنے کئی طرح کے ہوں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی علامت بیان فرمائی، نارہ جنت و جنت نار، جس کو وہ کہے گا یہ جنت ہے میرے ہاتھ میں، وہ جہنم ہے، جسے کہے گا جہنم ہے، وہ در حقیقت جنت کی ایک مثال ہوگی. کئی لوگ اس کے فتنے کے شکار ہوں گے. بعض علاقوں پر وہ ایسے جائے گا جو علاقے ہریالی، جن میں سرسبز و شادابی تھی، جن میں کھیت ہوا کرتے تھے، بالکل بنجر ہو جائیں گے. کئی بنجر علاقوں میں جائے گا، اللہ اسے اتنا اختیار دیں گے، ان میں ہریالی اگا دے گا، اس کے حکم سے، اس کے اشارے سے بارش ہوگی. یہ ساری چیزیں ایک مسلمان کو اس وقت فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے، اللہ کی جانب سے آزمائش کے لیے، یہ ایک مسلمان کو بلائے گا، اسے قتل کر دے گا، اس کے دو ٹکڑے کر دے گا، اس کے حکم سے اس کے جسم کے دونوں ٹکڑے مل جائیں گے. اس سے پوچھے گا کیا اب بھی تم مجھے خدا نہیں مانتا؟ وہ کہے گا نہیں، میرے نبی نے علامتیں خدا کی بتائی ہیں. ان ربکم لیس بأعور، ہمارا رب وہ کانا نہیں ہوتا، ہمارا رب بے عیب ہے. سبحان الذی، وہ پاک ذات ہے، ہر طرح کے عیب سے پاک ہے. تیرے اندر تو تیرے چہرے میں پہلا عیب یہ کہ ایک آنکھ میں روشنی نہیں ہے، دوسری آنکھ سے بالکل سپاٹ ہے. تیرے چہرے پر، تیرے پیشانی پر مکتوب بین عینیہ کافر، تیرے پیشانی پر لکھا ہوا ہے کافارا، کافر. یہ ساری علامتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں بیان فرمائی، ان کو علامات قریبہ کہا جاتا ہے. جو حدیث میں نے خطبے میں تلاوت کی، اس میں ایک اور علامت اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، قیامت کے بڑی علامتوں میں سے ایک علامت عدد ستم بین ید الساعہ، میری موت، میری وفات، دنیا سے چلا جانا بڑی علامت ہے. یہ تو گزر چکی علامات بعیدہ. پھر آپ نے فرمایا دوسری بڑی علامت ثم فتح بیت المقدس، بیت المقدس کا فتح ہونا. یہ قریب ہونے والے علامتوں میں آپ نے شمار فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح گئے تھے، پھر ان کے ذریعے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اور بیت المقدس فتح ہوئی. پھر 583 ہجری، 6 صدی ہجری میں حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے فلسطین فتح ہوا، بیت المقدس فتح ہوا. لوگ وہاں پر نمازوں کے ساتھ عید، جمعہ کی نماز، اپنے دین پر، مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر رہے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب بھی فتح ہوگا، یہودیوں کا خاتمہ ہوگا. اب آپ دیکھیے حالات کا جائزہ لیں. الحمدللہ تقریباً 47 دن مسلسل فلسطینیوں میں اور اسرائیل میں جنگ رہی، لیکن اب جا کر 4-5 دن کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم جنگ کو بند کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک فلسطینی وہ کہہ رہا تھا
کہ ہم نے ان لوگوں کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا. عربی زبان میں وہ کہہ رہا تھا. اور ایک فلسطین سے کسی نے اینکر نے پوچھا اگر آپ لوگوں کو ہم مال پیسہ زمین دے کر کہیں کسی اور ملک میں بھیج دیں جا کر آپ وہاں سکون سے رہنے لگو تو کیا یہ تمہیں پسند ہے؟ یہاں کیوں تم اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال کر اپنے بچوں کو اپنے گھر بار کو پریشانی میں ڈال کر کیوں یہاں پر مر رہے ہو؟ اگر تمہیں پیسہ دے دیا جائے کہیں اور جا کر رہو کیا تم اس بات کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا مجھے پسند نہیں ہے. 3 وجہ سے مجھے پسند نہیں ہے. ان وجوہات کو بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا. آپ اندازہ لگائیں ان کا ایمان آخر کتنا مضبوط ہے. وہ بھی ہماری طرح تو مسلمان ہیں, کوئی فرشتے نہیں ہیں. ان کے بھی بیوی بچے ہیں, ان کے بھی خواہشات ہیں, ان کے بھی تمنا ہیں, ان کے بھی جذبات ہیں, لیکن جو جذبہ ایمانی ہیں حالات جتنے آ رہے ہیں مسلسل 47 دن تک انہوں نے ایسی سپر پاور طاقت کو کنٹرول کر رکھا جس کے پاس سب کچھ ہے اور اس کے پیچھے سپر پاور طاقت ملک بھی موجود ہے. ان کی شروعات گلیل سے پتھروں سے ہوئی. 40 پر 7 دن تک یہ لوگ اپنے آپ کو اپنی مال اپنی اولاد اپنا گھر بار سب کچھ قربان کیا, کبھی گھٹنے نہیں ٹیکے. اس نے یہی کہا ہمیں پسند نہیں ہے اس سرزمین کو چھوڑ کر جانا 3 وجہ سے. پہلی یہ انبیاء کا مسکن رہا ہے, انبیاء کی زمین ہے یہ. ہمیں کسی بھی حال میں پسند نہیں کہ انبیاء کی زمین کو چھوڑ کر ہم کسی اور جگہ چلے جائیں. اور دوسری وجہ اس نے بتائی قیامت کی علامتوں میں یہ بات تو بتائی اللہ کے نبی نے کہ بیت المقدس فتح ہوگا, مطلب فرشتے تھوڑی اتریں گے. بیت المقدس کی حفاظت ہماری اپنی ذمہ داری ہے اور بیت المقدس کی حفاظت کے لیے مجھے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہے, نہ اپنی مال کی نہ اپنے اولاد کی. اور یہ کہا کہ تیسری وجہ یہ کہ ہم اپنی سرزمین میں رہ کر عزت کی موت مرے, یہ ہمیں پسند ہے کسی اوروں کی زمین میں جا کر ذلت کی موت مرنے سے. کتنی ایسی باتیں جو ایک غیرت مند مسلمان کو حیران کر دیتی ہیں کہ اتنے سارے حالات, ہزاروں کی اموات, 4,500 سے لے کر تقریباً 5,000 کے قریب بچوں کی شہادت. ان سارے حالات کے باوجود ان کے قدم کیوں نہیں ڈگمگائے اور ثابت قدم ہو گئے, اور ان کی چہروں پر مسکان اور ان کے چہروں پر توکل اور یقین. ان چیزوں سے ہمیں عبرت لینا ہے, ان چیزوں سے ہمیں سبق لینا ہے. ان کی طرح ہمیں بھی اپنا ایمان بنانا ہے, ان کی طرح ہمیں بھی تیار رہنا ہے چاہے کتنے طرح کے فتنے آئیں, کتنی پریشانیاں آئیں. ہمیں نہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا ہے نہ اپنے ایمان پر ہمیں کوئی کمپرومائز کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے فرما دیا اس جگہ کے رہنے والے لوگ وہ سب سے بہترین, ہم خیر عباد اللہ فی الارض, زمین میں سب میں بہترین جو لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر بسائے گا. بہرحال مجھے یہ بتانا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بڑی علامت یہ بھی بتائی تھی بیت المقدس فتح ہوگا, اسی لیے وہ اشارے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے احادیث سے ملتے ہیں. لیکن یہ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, اس کو سامنے رکھ کر کئی لوگ آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں جیسے فون ہمارے لیے اچھے چیزوں کا ذریعہ ہے, یہ ایک بڑا فتنہ ہے آج کا. بعض علماء نے کہا یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک بہت بڑی علامت, بہت بڑا فتنہ ہے. لوگ یہ متعین کر رہے ہیں 2023 کے بعد 25 میں امام مہدی آئیں گے, 26 میں حضرت عیسیٰ آئیں گے, 27-28 میں دجال کا خاتمہ ہوگا, 30 تک قیامت قائم ہو جائے گی, 31 میں ساری دنیا فنا ہو جائے گی. جس چیز کا علم اللہ کے نبی کو نہیں دیا گیا, اللہ کے نبی سے پوچھا جا رہا ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا, قیامت کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی جی آپ کہو فیما انت من ذکرہ, تجھے اس سے کیا پڑی ہے؟ قل انما علمها عند ربی, اس کا صحیح علم میرے رب کے پاس ہے. لا تأتیہم الساعۃ الا بغتۃ, قیامت اچانک آئے گی. بہرحال یہ علامتیں وہ ہیں حضرت مہدی کا آنا اور حضرت عیسیٰ کا آنا اور اسی طرح فلسطین اور اسرائیل کا لڑنا اور بیت المقدس کی حفاظت کے لیے لڑنا,
قیامت کی علامتوں میں سے بلکہ قریب کی علامتوں میں سے یہ تو بات طے ہے، لیکن جس چیز کو اللہ کے نبی نے بیان نہیں کیا، قرآن نے بیان نہیں کیا، صحابہ نے بیان نہیں کیا، اسے ہم اپنی تحقیق سے یا جو اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ کہتے ہیں وہ بہت سارا ریسرچ کر کے کسی طرح اسے جوڑ کر کئی طرح بتا کر، ایک صاحب کہہ رہے تھے ایک مولانا کے پاس آ کر، حضرت میں نے دجال پر ایک ڈاکومنٹری تیار کی، وہ 10 GB پر مشتمل ہے، 10 GB پر مشتمل۔ مولانا کہنے لگے دجال کے متعلق جو احادیث ہیں وہ تو 500 MB میں آ جائیں گے، دجال کے متعلق جو وضاحت حدیث میں ہے اس سے زیادہ وضاحت کی ہمیں اور ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے تفصیل سے بیان کر دیا، عیسیٰ کی وضاحت بیان کر دی، حضرت مہدی کی وضاحت بیان کر دی۔ ان چیزوں میں لگ کر آدمی اپنے ایمان کو خراب نہ کرے، اپنی ایمان کی، اپنے آل اولاد کی، اپنے گھر بار کے ایمان کی فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں موجودہ جو حالات ہیں، جو ہمیں سبق دینا چاہتے ہیں، جس چیز کا سبق دینا چاہتے ہیں، اس سے سبق اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں اسلام پر زندگی گزارنے اور اسلام پر ہماری موت ہو ایسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فلسطینی مسلمان مظلوم شہید ہوئے ان کے درجات کو بلند کرے، اور جو ان کے لیے فتح کی علامات دکھائی دے رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے انتہا قبول فرمائیں۔ ظالم کے حق میں ہدایت ہے، ہدایت کے فیصلے فرمائیں، ورنہ اللہ انہیں اس صفحہ ہستی سے نیست و نابود فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔